علیہ السلام اس ماں کو نیند میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو واپس کر دیا ہے، اور وہ بیٹا امام محمد بن اسماعیل البخاری۔ ابھی آغاز ہے، اور اس آغاز میں معاملہ یہ ہوا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ہمارے شیخ نے بات کہی کہ پورے نبیوں میں سب سے اعلیٰ ترین نبی اور امام انبیاء نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے سر پر یتیمی کا تاج تھا۔ سارے محدثین میں سے اعلیٰ ترین جس کو امام المحدثین تو ہیں، جن کو آسمان حدیث کا چاند کہا جاتا ہے، ان کا نام بھی محمد ہے، اور وہ جب پیدا ہوئے تو ابھی چند تھوڑا سا ہی گزرتا ہے تو ان پر بھی یتیمی کا تاج سوار ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کی بہت ساری شرح، 150 سے زیادہ شرح لکھی گئی، لیکن سب سے بہترین شرح جس نے لکھی اس کا نام بھی احمد اور محمد ہے، ابن حجر۔ وہ بھی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے یتیم پیدا ہوئے۔ اب یہ موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن یہ تین محمدوں کی اور احمدوں کی زندگیوں میں یتیمی کا آنا اور پھر ایسے ایسے کردار ادا کر جانا کہ ان جیسا کردار کسی اور نے ادا کیا ہی نہیں۔ محمد اگر نبی کی صورت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبیوں کے امام بن گئے، اور محمد اگر حدیث کی کتابوں والوں میں سے ہے محمد بن اسماعیل البخاری تو وہ محدثین کے امام اور سردار بن گئے، اور اگر شارحین میں سے آئے تو احمد بن حجر جن کا ایک نام محمد بن حجر بھی ہے، وہ آئے تو انہوں نے جو شرح لکھ دی وہ ایسی ہے کہ اس جیسی صحیح بخاری کی اور کوئی شرح ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد کہا جاتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کے بعد صحیح بخاری کی شرح لکھنے کے لیے ہجرت کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کیوں تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باپ ایک تاجر آدمی تھا، علم حدیث میں بڑے امام تھے، امام مالک کے، امام احمد بن حنبل سے کے استادوں کے بھی یہ شاگرد ہے امام اسماعیل، لیکن تجارت بھی کرتے تھے، اور بیگم کو اطلاع پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تجھے اگر بیٹا دیا ہے، دوسری طرف خامد کا سایہ سر سے چلا گیا ہے، لیکن انہوں نے جو مال چھوڑا ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ایک پائی بھی ایسی نہیں ہے جس کے حلال ہونے میں شبہ ہو، جس کے خراب ہونے میں شبہ بھی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک پائی بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی شبہ ہو، یقینی طور پر اس کے حلال ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ امام کے والد نے، اللہ نے پتہ نہیں ان کے دل میں یہ چیز کیسے ڈال دی کہ جس بیٹے کے لیے یہ اپنا مال چھوڑ کر جا رہے ہیں
وہ دنیا میں ایک کام کرنے والا ہے اور اس کو یہ خیال آ گیا کہ پتہ نہیں میرے باپ کی کمائی کیسی تھی، اور وہ اپنا عظمت والا کام ہی چھوڑ بیٹھے، تو یہ چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ ہو کہ میرے باپ نے جو مال چھوڑا ہے اس میں تو حرام کا شائبہ بھی نہیں ہے، شک ہونا تو دور کی بات ہے۔ آج حافظ اکرم صاحب کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے بچیاں امام صاحب کی زندگی کا یہ معاملہ ان کو دستک دے رہا ہے کہ بتاؤ تمہاری کمائیاں کیسی ہیں۔ انہوں نے اگر اس کی حلال کھایا اور کیسا نام پکارا کہ آج میں محمد بن اسماعیل کہہ رہا ہوں، عبدالعظیم اس وقت تک روکتا نہیں جب تک کہ رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ لیتا۔ بہرحال رزق حلال کھایا اور کمانے کرا، ایسے ابھی پروان چڑھے ہیں، بیٹا آپ کھڑے ہو، آپ کی عمر کیا ہے؟ یہ 14 سال کا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے ہیں، اور 10 سال کے 10 سال کے ہیں تو امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے ہیں، جو اس وقت اتنے بڑے ابدی امام تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بخارا میں امام داخلی کی مجلس سب سے بڑی ہوتی ہے، اور یہ 10 سال کا بچہ ہے، علم پڑھنے کے لیے گیا ہے، اور علم پڑھنے کے لیے کیا کیوں ہے؟ قرآن کریم 10 سال سے پہلے کی عمر میں حفظ کر چکے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قل حفظ حفظ الحدیث، مجھے حفظ الحدیث کا الہام دیا گیا، میرے اللہ نے میرے خیال میں میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور 10 سال کی عمر میں علامہ داخلی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو علم حاصل کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام داخلی ایک سند بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ 10-11 سال کا بچہ کھڑا اور کہتا ہے شیخ ان ابو الزبیر لم یسمع من ابراہیم، ابو الزبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتا، آپ نے جو سند بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ وقت کا امام ہے امام داخلی، اور 10 سال کا بچہ اٹھ کے کہہ رہا ہے، کہنے کہ بھائی رو بھی جا۔ امام صاحب بیٹھنے لگے، لیکن کہا کہ استاد صاحب اگر آپ کے پاس ان کا مسودۃ کا فانظر فیہ لما قلت، استاد محترم اگر آپ کے پاس اصل مسودہ موجود ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں ذرا وہاں دیکھ کر تو آئے۔ استاد نے شاگرد کو بٹھا تو دیا لیکن خود بیٹھا نہیں ہے، گئے جا کے اپنی اصل دیکھی اور واپس آ کے بچے کو اپریشیٹ کیا اور کہا میرے شاگرد کو اس بچے نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور پھر انہی سے کہنے لگے بتا تو کیا کہتا ہے، کیسے صحیح کہتا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سفیان علی الزبیری وہو ابن عتیق عن ابراہیم، سفیان ابو الزبیر سے نہیں زبیر سے بیان کرتا ہے، وہ زبیر جو ابن عدی ہے وہ بیان آگے کرتا ہے ابراہیم سے۔ استاد کہنے لگا واقعی تو نے درست کہا ہے، اور عمر کیا ہے؟ ابھی 11 سال عمر ہے، اور یہ 11 سال عمر رکھنے والا بندہ جب پڑھتا پڑھتا
11 سال کو کراس کرتا ہے، 12 13 14 15 16 میں پہنچتا ہے، 5 سال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کتاب قضائے صحابہ لکھ لی ہے، اور اس کتاب قضائے صحابہ میں صحابہ کرام کے وہ فیصلے ہیں جن کو آج ہماری ہائی کورٹ، ہماری سپریم کورٹ جن کا ٹرانسلیٹ کروا کر عبد الرحمان مدنی صاحب سے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ قضائے صحابہ صحابہ کرام کے فیصلے پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، جس کو امام بخاری 16 سال کی عمر میں لکھ رہے ہیں۔ اور ان کی زندگی میں یہ ایک چیز تھی کہ کبھی بھی اپنی زندگی پر کوئی تہمت نہیں آنے دی، حتیٰ کہ آج مجلس میں مجھے بڑے ایسے دوست نظر آ رہے ہیں جن کے لیے میں ابھی یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مکتبت کو منذ سمعت رسول اللہ سمعت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغیبۃ حرام، میں نے جب سے حدیثوں سے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، اس دن سے لے کر میں نے کبھی غیبت کی ہی نہیں۔ انہی کا شاگرد وراد کہتا ہے امام صاحب کیا بات کر رہے ہو، آپ نے کئی راویوں کے بارے میں بحث کی ہے، نقد کی ہے، جرح کی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ذرا میری جرح دیکھ لیں، میں نے کسی کی کبھی غیبت نہیں کی۔ اور امام صاحب اپنی حدیث کے راویوں پر جرح کرنے میں بڑے محتاط ہیں۔ جرح کیا کرتے ہیں؟ میدان الاعتدال میں ہے کہ جب امام صاحب کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ سکت عنہ یا انا اسکت عنہ، میں اس پر خاموشی اختیار کرتا ہوں، تو امام صاحب نے تو کہا کہ میں اس پر چپ ہوں۔ محدثین نے پختہ کر لیا کہ جس پر امام بخاری چپ ہو گیا وہ بندہ صحیح ہو سکتا ہی نہیں۔ امام صاحب نے ایک اور بات کہی کہ ترکوہ، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جس حدیث کے راویوں کے بارے میں یا جس راوی کے بارے میں امام بخاری کہہ دیتے ہیں ترکوہ، وہ آدمی بھی پکا پکا متروک ہوتا ہے، حدیث میں قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو غیبت میں مبتلا نہیں کیا، اور معاملہ دیانت کا اس قدر تھا۔ آج حضرت صاحب لوگوں کو پانی پلا دیں، یارہ پڑھ کے رکھتے ہیں اپنے کو آگے لینا، وہ ضرور اس میں 2-4 گھنٹے لائے لے گا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ ہے، ایسے ہی نام نہیں اوپر آ گیا، کیفیت یہ ہے ایک بندہ سودا کر کے جاتا ہے ان کے مال کا، اور وہ ان کے مال سے 5000 درہم نفع دے رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا یار مجھے ابھی میں سودے کو پکا نہیں کرتا، میں ملتوی کرتا ہوں کل تک۔ اور اگلے دن صبح اور پارٹی آ گئی اور وہ آگے کہہ رہی ہے حضرت ہم 10,000 درہم دینے کے لیے تیار ہیں نفع کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ حضرت کیوں نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں انی نویت البارحۃ ان ادفعها الى الاولین، رات میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن کو میں نے 5000 نفع پر یہ چیز فروخت کرنے کا نیت باندھ لی تھی، اور میں اپنی نیت 10,000 کے پیچھے توڑنا نہیں چاہتا۔ گردواری کتنی آج کسی کو کہہ دیں نا کوئی بات کہہ دیں تو اس کی گردواری کا عالم یہ ہوتا ہے وہ فوراً جواب دیتا ہے، برداشت نہیں کرتا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برداشت کا عالم یہ ہے، ان کے اپنے وراق بیان کرتے ہیں ابو جعفر کہ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں، اور ان کی اپنی لونڈی سر خرید لونڈی وہ گزرتی ہے، اس کا پاؤں لگتا ہے اور اوراق پر سیاہی بکھر جاتی ہے۔ امام صاحب نے دیکھا اور کہنے لگے بی بی چلنے کا بھی پتا نہیں کیا کیا، تو کہنے لگی اذا لم یکن طریق الفقی فامشی،
راستہ ہی نہ ہو تو میں کیسے چل سکوں؟ راستہ چھوڑ کے بیٹھا کرو نا۔ اللہ، اتنی بات کہی تھی تو برات کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا بیٹھو، میں آپ کو اپنا غصہ ختم کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے آزاد کرتا ہوں۔ برات کہنے لگا کہ حضرت اس نے تو آپ کو اشتعال دلایا اور آپ آزاد کر رہے ہیں اس کو۔ کہنے لگے میں نے اپنے نفس کو شکست دی، میرا نفس اس نے وارا کہ اس نے بات ایسی کی کہ وہ اشتعال میں آئے، لیکن میں نے اپنے نفس کو شکست دی ہے، اشتعال میں آنے کی بجائے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر پھر خیر و برکت رکھی کہ زندگی تو پوری گزری ہی گزری۔ ایک وقت آتا ہے، امام ابو زید المروزی بیان کرتے ہیں، امام محمد بن نصر مروزی بیان کرتے ہیں اور ابو الحاتم بیان کرتے ہیں، یہ تینوں کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، عید کا دن تھا، چاند رات، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس زیارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے، اور وہ دونوں اپنے رسول سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ اس وقت یہاں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انتظر محمد بن اسماعیل البخاری، میں محمد بن اسماعیل البخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ رات کون سی؟ چاند رات 264 کی یا 56 کی، 256 کی، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 62 سال ہو چکی تھی۔ 1994 6 سال کو لگائیے اور 56 یہ لگائیے، کتنے ہو؟ 62 سال۔ 256 کی بات ہے، مہینہ بھی شوال کا ہی ہے، پہلا دن ابھی وہ چاند رات آنے والی ہے۔ تو یہ تینوں محدثین کہتے ہیں ہم نے جب پتہ چلایا، کسی کو 5 دن بعد خبر پہنچی، کسی کو 6 دن بعد، کسی کو 2 دن بعد، تو پتہ چلا کہ اس رات خواب آئی تھی امام بخاری اسی رات کو۔ امام ابو زید المروزی، جن کو کچھ لوگ مرکوزی کہتے ہیں، یہ صاحب شافعی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی محنت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد، اے ابو زید مروزی، تو شافعی کی کتاب پڑھاتا رہتا ہے، کیا تم میری کتاب نہیں پڑھائے گا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح محمد بن اسماعیل البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری کی صحیح تو میری کتاب۔ اب یہ ابھی جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں خواب کی ہیں، محدثین کے خواب ہیں، اور ان کو امام ذہبی نے، امام ابن حجر نے، امام جمال الدین مزی نے صحیح سندوں کے ساتھ تہذیب الکمال میں، سیر اعلام النبلاء میں اور تقریب التہذیب میں بیان کیے، لیکن ان سب کو ایک طرف رکھیں تو زندگی ایسی ہے کہ جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے وہ اللہ تعالیٰ ان کے حافظے میں محفوظ کر دیتا۔ عراق میں پہنچتے اور عراق میں پہنچتے ہوئے لوگ لکھ رہے، استاد سے سنتے سنتے لکھ رہے ہیں، 10-12 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، لیکن امام صاحب کچھ بھی نہیں کرتے، بس ایسے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ اپنے انگلی سے اپنے ہاتھ پر ایسے لکھتے رہتے ہیں۔ ایک دن اپنی کلاس میں وہ روحانی صاحب کہنے لگے حضرت کی بات کدھر آئے گا، لکھتے ہیں نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی عمر تو 15 سال ہے، تو امام رحمہ اللہ فرمانے لگے میں لکھتا ہوں تم اپنا لکھو، کہنے لگا لکھتا تو ہے اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ اپنا پیش کرو، تم نے لکھا یہ لکھا، کہنے لگے منہ سے سنو ذرا ان کو کھولو، وہی تلاش کر روز کہنے لگے ہیں امام بخاری نے اسی ایک مجلس میں 15,000 حدیثیں سنا دی، ایک مجلس میں جو 15 دنوں میں پڑھی ہوئی تھی 15,000 حدیثیں سناتے ہیں، اور ان کی سن کر ہم اپنی لکھی ہوئیوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ دوسری چیز تھی ان کی کتاب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ اہم ترین چیز تھی کہ انہوں نے علم کو لیا ہے بطور علم کے، ڈگری کے لیے نہیں لیا یا شاباش لینے کے لیے نہیں کیا، علم کو علم کے انداز میں لیا، اور اپنی کتاب لکھنے سے پہلے 16 سال کی عمر میں ابھی پہنچے ہیں، اور فرما رہے ہیں عرفت کلام ہؤلاء، میں جتنی بھی اس وقت علمی دنیا میں فرق موجود ہیں میں ان سب فرق کو اچھی طرح پڑھ چکا ہوں۔ جہمیہ تھے، قدریہ تھے، معتزلہ تھے، کرامیہ تھے، جتنے بھی فرق تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترتیب دینے سے پہلے ان تمام فرق کو پڑھ لیا ہوا تھا، اور خصوصی طور پر اہل رائے کا بنظر امین مطالعہ کیا۔ آج ہمارے لیے یہ چیز وہاں سے نکل رہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھنے سے اور انداز سے کہ ہم پہلے اپنے زمانے کے فرق کا مطالعہ کریں، اپنے زمانے کے جتنے بھی اسلام کی میں دراڑیں پیدا کرنے والے فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی چورن بیچنے والے ہیں، ان کا مطالعہ کریں وہ کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ان فرق کو پڑھا، اور 16 سال کی عمر کا کہہ رہے ہیں قد عرفت کلام ہؤلاء، میں نے ان تمام کی کلام کو بخوبی جانچ لیا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا کہتا ہے، اور پھر کتاب لکھی، اور کتاب آپ کو سب لکھی ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس لیے کہ یہ مرکز کس نے بنایا، یہاں کس نے کون سی اینٹ لگائی، اور کیسے یہ گلشن سجا، اور اس کتاب کو آپ کی بچیوں نے یہاں پر مکمل کیا۔ امام بخاری نے وہ کتاب کیسے بنائی، اس کا خاکہ، اس کا خطہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا، خطہ اس میں جو خاکہ ہے، اور وہ خاکہ تھا کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الجامع۔ اس وقت اس دور میں جتنے بھی فرق تھے، فرق ضالہ، پھسلے ہوئے، گمراہ ہوئے فرقے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نے ان تمام کا کامل، وافی اور شافی رد کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں صحیح بخاری میں 98 کتابیں ہیں، اور آج تک پوری سیاست کا دیکھ لیں اور کتابیں دیکھ لیں، اتنی جامع کتاب ہے کہ کسی بھی کتاب میں 98 کتابیں نہیں ہیں، اتنی جامع کتاب ہے، اور ایک کتاب اپنے اندر پورا جہان لیے پھرتی ہے۔ کتاب الطہارہ دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 175 باب کتاب الطہارہ میں قائم کر دی۔ کتاب الایمان میں آئے تو 50 سے زیادہ باب قائم کر دیے، اور بھی کتابوں کو ایسی کتاب بیان کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 98 سے زیادہ کتابیں بنا دی، اور 2920 کے قریب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 98 کتابوں میں ابواب قائم کیے۔